اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل اور انصاف کی کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کا خبر دے دے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہوئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ انبیاء کے قاتل کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں ان اہل کتاب کی مذمت بیان ہو رہی ہے جو گناہ اور حرام کام کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی پہلی اور بعد کی باتوں کو جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچائی جھٹلاتے رہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کو مار ڈالتے ہیں، بلکہ اس قدر سرکش تھے کہ جو لوگ انہیں عدل اور انصاف کی بات کہیں انہیں بے دریغ دیکھ کر دیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حق کو نہ ماننا اور حق والوں کو ذلیل جاننا یہی کبر و غرور ہے۔ مسند ابو حاتم میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نبی کو مار ڈالے یا کسی ایسے شخص کو جو بھلائی کا بتانے والا اور برائی سے بچانے والا ہو۔ تکبر اور غرور ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اے ابو عبیدہ، بنو اسرائیل نے 43 نبیوں کو دن کے اول حصے میں ایک ہی ساتھ میں قتل کیا۔ پھر 170 بنو اسرائیل کے وہ ایماندار جو انہیں روکنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہیں بڑائی کا حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے، ان سب کو بھی اسی دن کے آخری حصے میں مار ڈالا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا انہی کا ذکر کر رہا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنو اسرائیل نے 300 نبیوں کو دن کے شروع میں قتل کیا اور شام کو سبزی پالک بیچنے والے بیٹھ گئے۔ بس ان لوگوں کو اس سرکشی، تکبر اور خود پسندی نے ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی رسوا کن بدترین عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں دردناک ذلت والے عذابوں کو خبر پہنچا دو۔ ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت اور آخرت میں بھی برباد اور ان کا کوئی مددگار اور سفارشی بھی نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔